اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم قرآن مجید برہان رشید میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو اس طرح بیان فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولاکن رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور نبیوں میں سب سے آخری ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت میں جس بات پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے لفظ خاتم النبیین۔ لفظ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم اور احادیث کریمہ میں اس کے دلائل کیا ہیں؟ اعتراضات اس عقیدے پر کیا ہوتے ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں؟ یہ چند باتیں آج کے ہمارے درس قرآن کا موضوع ہوں گی۔ تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، مختصر گفتگو ہوگی۔ توجہ سے آپ نے ان باتوں کو سمجھنا ہے، اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو بعد میں آپ نے پوچھ لینا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ عقیدہ عربی کا لفظ ہے اور یہ بنا ہے عقدن سے۔ عقد عربی میں کہتے ہیں گرہ لگانے کو، پختہ کرنے کو۔ جب آپ کسی چیز پر گرہ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ ختم کا لفظی معنی ہے مہر کرنا، سیل لگا دینا۔ مہر لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی چیز نہ تو اندر سے باہر آ سکتی ہے، نہ ہی کوئی چیز باہر سے اندر جا سکتی ہے۔ جیسے آپ خط پر مہر لگا دیں یا آپ ٹی سی ایس کے ذریعے کوئی چیز بھیجتے ہیں تو مہر جب لگ جاتی ہے تو پھر اسے کھولا نہیں جاتا۔ اسی طرح اللہ کریم نے قرآن مجید میں بھی لفظ ختمہ کا لفظ کئی مقام پر استعمال فرمایا۔ ان میں سے ایک جگہ جو ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کو جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ابو لہب کو، ابو جہل کو، جو ایمان کی آپ دعوت دیتے ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر بھی مہر کر دی ہے۔ دلوں پر مہر لگ گئی تو اب نیکی کی بات، بھلائی کی بات، ایمان کی بات ان کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی، دلوں کے اندر ان کے ہدایت نہیں داخل ہو سکتی۔ کانوں پر جب مہر لگ گئی تو اب اچھی بات ان کے کانوں پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ کان جو ہیں یہ دل کا دروازہ ہوتے ہیں۔ جب کانوں کے ذریعے چیز اچھی دل کے اندر جائے گی تو دل پر اثر ہوگا اور بندے کے عمل میں نکھار پیدا ہوگا، بندے کے عمل میں تبدیلی آئے گی۔ تو یہاں اللہ نے خاتمہ کا لفظ استعمال فرمایا مہر کرنے کے معنی میں۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ نبوت نبی ہونا، یعنی اب ختم نبوت کا مطلب ہوگا کہ نبیوں کا
نبیوں کی نبوت پر ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے مہر لگا دی گئی۔ اب قیامت تک کوئی بھی نیا نبی نہیں آ سکتا، نہ تو پرانا نبی نئی نبوت لے کر آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نیا نبی آ سکتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہوگا؟ ایسا عقیدہ رکھنا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب کوئی بھی آپ کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا اور نہ ہی کوئی پرانا نبی نئی شریعت لے کر آ سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یہ قیامت کے قریب دنیا میں آئیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نئی نبوت لے کر نہیں آئیں گے، نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ آپ کو نبوت پہلے ہی مل چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، اپنے نئے احکام لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام کے احکامات کو مزید عام کریں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی لوگوں کی تربیت فرمائیں گے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا یہ لازم اور ضروری ہے۔ جو بندہ بھی اس بات کا انکار کرتا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، معاذ اللہ، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر پہلے مسلمان تھا تو اب مرتد ہو چکا، اور اگر پہلے ہی کافر ہے پھر تو ہے ہی کافر۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن کی آیات سے بھی ثابت ہے، کثیر احادیث کریمہ سے بھی ثابت ہے، تمام صحابہ کے اجماع سے بھی ثابت ہے، تمام اولیاء امت، تمام محدثین، تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آ سکتا، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحابہ سے پڑھا ہے، جنہوں نے صحابہ کی صحبت کو پایا ہے، جنہوں نے امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے باقاعدہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی آدمی اس بندے سے یہ کہے کہ اگر تم نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ یا دلیل دکھاؤ، تو ایسا بندہ جو دلیل طلب کرنے والا ہے یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ یعنی اس کے دل میں یہ بات آئی ہی کیوں کہ یہ بندہ دلیل دکھا سکتا ہے نبی ہونے پر، کہ نبی تو کوئی آ ہی نہیں سکتا اب، ٹھیک ہے نا، کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا۔ علامہ ابن جریر تفسیر طبری میں، امام طحاوی شرح طحاویہ میں، اسی طرح علامہ قرطبی تفسیر قرطبی میں، اسی طرح زمخشری تفسیر کشاف کے اندر، اسی طرح امام قاضی ایاس شفا شریف کے اندر، امام غزالی نے الاقتصاد فی الاعتقاد کے اندر اس بات کو بیان کیا، اسی طرح امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر، امام جلال الدین سیوطی شافعی نے تفسیر جلالین کے اندر، اسی طرح تنویر المقیاس میں عبداللہ ابن عباس سے منقول جو تفسیر ہے، اسی طرح علامہ علی بن محمد نے تفسیر خازن کے اندر، علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں، علامہ محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں، اسی طرح کثیر مفسرین نے اپنی تفاسیر میں اسی آیت کریمہ جو تفسیر سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، خاتم النبیین کے لفظ کے تحت اس بات کو بیان کیا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے۔ کوئی بندہ اگر یہ تصور بھی کرے، یہ بندہ بیان کرے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کوئی بھی نبی اب نبی پاک علیہ السلام کے بعد نہیں آ سکتا۔ اب لفظوں پر غور کیجئے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا خاتم النبیین، نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی پہلے صفت بیان کی ولاکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اور پھر فرمایا خاتم النبیین، نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ رسول کون ہوتا ہے؟ رسول وہ صاحب شریعت پیغمبر ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آتا ہے۔
جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ اللہ کے جلیل القدر رسول ہیں۔ اور جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، رسول جو ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے۔ نبی رسول ہو یہ ضروری نہیں، رسولوں کی تعداد 313 ہے، 313 کی تعداد رسولوں کی ہے، اور نبیوں کی تعداد، یعنی جب آپ نبی کہتے ہیں تو ضروری نہیں جس کو آپ نبی کہتے ہیں وہ رسول بھی ہو، لیکن جب آپ کہتے ہیں رسول تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی تو ہے، نبی تو ہے لیکن ساتھ میں رسول بھی ہے۔ تو ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، یعنی نبی جب کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک حضور علیہ السلام کی نبوت ہے، قیامت تک نبی پاک علیہ السلام کی نبوت ہے، اور آپ آخری نبی ہیں، رسول بھی ہیں اور نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر دلائل تو بہت سارے ہیں، لیکن مختصر قرآن پاک کی 1-2 آیتیں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر چند احادیث میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے، نبی کریم علیہ السلام کے بعد بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی آ سکتا ہے، نبی آ سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی کیوں آ سکتا ہے؟ ضرورت آنے کی کیوں ہے؟ کیونکہ کسی بھی چیز کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ چیز کم تعداد میں ہو یا ناقص ہو، ناقص ہوگی تو کامل کے لیے آپ کو مزید چیز کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ سمجھانے کے لیے عرض کروں، جیسے مثال کے طور پر کچھ کھانا ہے، ایک دیگ ہے، بندے ہیں 50 آدمیوں کو دیگ اگر کفایت کر جاتی ہے بریانی وغیرہ تو مزید کھانے کی ضرورت ہے نہیں ہوگی۔ ہاں دیگ ایک ہو، کھانے والے 100 بندے ہوں تو کہا جائے گا جناب کمی تھی کھانے میں، مزید کچھ چاہیے۔ یہ سمجھانے کے لیے میں عرض کیا، دین اسلام کامل مکمل دین ہے، ٹھیک ہے، کامل اور مکمل دین ہے۔ کیسا کامل دین ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اے پیارے حبیب آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کا دین مکمل کر دیا، اور مکمل دین اللہ کے نبی میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچا دیا، مکمل دین اپنی امت تک پہنچا دیا۔ جب دین مکمل ہو چکا، دین کے اندر کسی بھی اضافے کی گنجائش ہی نہیں، تو نیا نبی آ کر اس کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ ایک آیت کریمہ ہے، اللہ کریم پیارے حبیب علیہ السلام سے فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے پیارے حبیب تم فرماؤ بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ حضور علیہ السلام قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ جب آپ قیامت تک کے لیے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول نبی بھی ہوتا ہے، تو اب کسی اور کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ٹھیک ہے، تو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت قیامت تک کے لیے عام ہے، اور اب کوئی بھی آپ کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا۔ پھر احادیث کریمہ میں اگر آپ دیکھیں تو کثیر احادیث ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لا نبی بعدی، کثیر احادیث کے اندر یہ لفظ 2 لفظ موجود ہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ صحیح بخاری کے اندر بھی، صحیح مسلم کے اندر بھی، سنن ابی داؤد کے اندر بھی، جامع ترمذی کے اندر بھی، اور احادیث کی 20 کتابوں کے اندر یہ 2 لفظ موجود ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر مختلف انداز میں حضور علیہ السلام نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی
نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بندے نے ایک خوبصورت عمارت بنائی ہو، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو۔ لوگ اس مکان کے ارد گرد پھریں، دیکھا اس مکان کو، اس کی تعریف کرتے اور کہتے ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں آخری نبی ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ اینٹ کی جگہ خالی ہے، مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اینٹ وہ جب لگ جائے گی، اگر ہمارے کراچی کے اعتبار سے دیکھیں تو بلاک جب لگ جائے گا تو عمارت کمپلیٹ ہو گئی، جب عمارت کمپلیٹ ہوگی تو پھر عمارت میں اضافے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو سمجھایا یہ کہ وہ آخری اینٹ، قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے واضح فرمان کے ذریعے بھی بیان کر دیا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل پر جو ان کے نبی تھے وہ حکمرانی کیا کرتے تھے، جب ایک نبی کا وصال ہوتا، اس کی وفات ہوتی، تو دوسرے نبی وہ تشریف لے آتے، اس میں کوئی شک نہیں، فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں میرے بعد خلیفہ ہوں گے اور کثرت کے ساتھ ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دو باتیں یہاں پر بیان فرما دی، ایک بات تو یہ بیان فرما دی کہ میں آخری نبی ہوں، دوسری غیب کی خبر یہ بھی دے دی کہ میرے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن ہاں خلیفہ ہوں گے، بادشاہ ہوں گے اور کثرت کے ساتھ ہوں گے۔ اگر نبی بھی ہو سکتے تو نبی پاک فرما دیتے کہ میرے بعد کوئی نبی بھی آئیں گے، خلیفہ بھی ہوں گے، کوئی نبی بھی آ سکتے ہیں، لیکن آپ کا واضح طور پر اس بات کو بیان کرنا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں آئیں گے بلکہ خلیفہ ہوں گے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلافت کا سلسلہ ہوا، خلیفہ کتنے سارے آئے، پھر بادشاہ کتنے آئے، تو یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ پہلے تو ایک ہی حکومت ہوا کرتی تھی، اب دیکھیے ہر ملک کے اندر ہر ایک کا اپنا اپنا دستور ہے۔ ایک اور حدیث پاک جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ضرور عمر بن خطاب ہوتا۔ سمجھایا کیا کہ اگر ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، لیکن ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، تو اگر ہوتا تو عمر ہوتا نا، لیکن ہے ہی نہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، کنز الامال کی یہ حدیث پاک ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہ روایت کرتے ہیں، آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگوں سے افضل ابو بکر ہیں، مگر یہ ممکن نہیں کہ وہ نبی ہو سکیں۔ افضل تو ہیں سب لوگوں سے لیکن نبی نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمانا کہ عمر بھی افضل ہیں، ابو بکر بھی افضل ہیں، لیکن نبی نہیں ہیں۔ جب اتنے جلیل القدر صحابہ، وہ صحابہ جن کی رضا رب کی رضا، جن کے مشوروں پر رب قرآن کی آیتیں نازل فرمائے، جن کو اللہ کی طرف سے خصوصی سلام آئے، جن کے بارے میں نبی پاک فرمائے کہ دنیا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا، صرف ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نے نہیں دیا۔ وہ صحابی رسول کہ جو زمین پر چلیں تو ان کے قدموں کی آواز جنت میں آئے، وہ صحابی رسول کہ حضرت جبریل اللہ کا سلام لے کر حضرت ابو بکر کے لیے آئیں، وہ عمر بن خطاب کہ جو زمین پر چلے تو شیطان اس راستے پر نہ جائے،
وہ عمر بن خطاب جو مشورہ دیں، اللہ ان کے مشورے پر قرآن کی آیتیں نازل فرمائے، ان کے لفظوں کو قرآن کا حصہ بنائے، جب ان کے بارے میں بھی فرما دیا کہ یہ نبی نہیں ہو سکتے، یہ نبی نہیں ہیں، تو پھر مرزا قادیانی، کانا دجال، اسی طرح اور جتنے دجال، کذاب، جھوٹے، جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے، جن کو صحیح طریقے سے طہارت تو کیا استنجا کرنا تک نہ آئے، جن کی موت پخانے کے مقام پر ہو، واش روم کے اندر ہو، وہ نبی کیا ہو سکتا ہے معاذ اللہ؟ تو یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ اس طرح کی چیزیں ہر دور کے اندر کی جاتی رہی ہیں۔ مزید سنیے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں چھوڑا جب آپ غزوہ تبوک کے وقت جا رہے تھے۔ غزوہ تبوک کے لیے جب آپ جا رہے تھے، حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے بھی جہاد کی اجازت ہے، میں بھی آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت کروں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اما ترضا ان تکونا منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا میرے نزدیک ایسا مرتبہ ہے جیسا ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مرتبہ تھا؟ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، کہا جیسے ان کا مقام و مرتبہ تھا، جیسے ان کو انہوں نے جب کوہ طور پر گئے تو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے اپنے لوگوں کے درمیان۔ فرمایا، علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں؟ غیر انہ لا نبی بعدی، سوائے اس بات کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام تو نبی تھے، یہاں سمجھا دیا، کوئی یہ وہم نہ کرے کہ علی کو میں نے یہ کہہ دیا کہ علی ہارون کی طرح ہیں، تو کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ ہارون علیہ السلام وہ تو اللہ کے نبی تھے، گویا نبی پاک علیہ السلام نے یہ بیان کر دیا کہ تمہارا مرتبہ ہارون علیہ السلام کی طرح ہے، وہ اللہ کے نبی تھے تو علی تم بھی نبی ہو، معاذ اللہ۔ تو نبی پاک نے اگلے جملے میں اس بات کا رد کر دیا کہ ٹھیک ہے، تمہارا مرتبہ اس طور پر تو ہے کہ وہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، اس طرح تو ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کوئی اس وہم میں مبتلا نہ ہو جائے کہ علی بھی نبی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب الفتن کے اندر یہ بات موجود ہے، غیب کی خبر دیتے ہوئے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، فرمایا ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے دجال ہوں گے، 30 جھوٹے لوگ آئیں گے اور وہ میری امت میں سے ہوں گے۔ فرمایا کلہم یزعم انہ نبی، ان 30 جھوٹے لوگوں میں سے ہر ایک دعویٰ یہ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ واضح طور پر فرمایا، اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے وہ میرے امتی ہوں گے، میری امتی ہونے کا دعویٰ کریں گے، مجھ پر ایمان لانے کی بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جھوٹے اتنے ہوں گے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر دیں گے۔ تو فرمایا ان کی بات پر یقین نہ کرنا، وہ جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے کاذب، ایک ہوتا ہے کذاب۔ عربی کے اندر کذاب کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جھوٹا، بہت زیادہ جھوٹا۔ تو ایسے جھوٹے آئیں گے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا اور رد کر دیا۔ یوں سمجھیے کہ پہلے سے اس بات کی خبر دے دی کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے۔ آج بھی مرزا قادیانی جو ہے، غلام قادیانی کے ماننے والے، وہ کہتے ہیں جی ہم کون سا کہتے ہیں کہ یہ کوئی نبی ہیں، یہ تو امتی ہیں، یہ امتی نبی ہیں۔ ہم نے کہا یہی تو ہمارے آقا نے فرمایا کہ امتی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔
تو پہلے سے بیان کر دیا جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور گمان وہ یہ کرے گا کہ میں نبی ہوں، تو فرمایا جھوٹا ہے۔ آخری نبی میں ہوں، آخری نبی میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یبعث دجالون کذابون قریب من ثلاثین کلہم یزعم انہ رسول اللہ۔ فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال ظاہر نہ ہوں، ان میں سے ہر ایک یہی دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور وہ دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے واضح فرامین ہے اپنی امت کے لیے کہ اے میرے امتیوں، ان فتنہ بازوں کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جانا، ان چرب زبان خطیبوں کی، ان چرب زبان قسم کے فتنہ پرور لوگوں کی باتوں میں آ کر کہیں اپنے عقیدے کو خراب نہ کر لینا۔ آج لوگ اس طرح بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے اللہ چاہے تو بنا سکتا ہے آخری نبی، اللہ چاہے تو بھیج سکتا ہے نا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ نبی بھیجنے پر بھی تو قادر ہے۔ ہم کہتے جناب نہیں، اللہ نبی نہیں بھیج سکتا۔ وہ کہتے کیوں نہیں بھیج سکتا؟ ہم نے کہا اللہ نے جب قرآن میں بیان کر دیا کہ یہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو اب اگر معاذ اللہ تمہارے کہنے کے مطابق اب اگر اللہ نبی بھیجے گا تو آخری وہ ہوگا نا، یہ تو آخری نہ ہوں گے، تو پھر تو اللہ نے جو وعدہ کیا، جو قرآن میں بیان کیا، یہ تو اس کے خلاف ہو گیا۔ اور اللہ کی شان کیا ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اللہ جو بات بیان کر چکا کہ میں آخری نبی محمد عربی کو بنا چکا ہوں، تو اب کوئی اور نبی اللہ نہیں بنائے گا، بالکل بھی نہیں بنائے گا۔ اور جو اس بات کا یقین رکھے، اعتقاد رکھے یا کہے تو وہ بندہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بندہ کافر ہے، آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، عقیدہ ختم نبوت ایمان کی بنیاد ہے۔ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ جس کی پاسداری، جس کا تحفظ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دور میں حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا، اور پھر آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، اور قیامت تک صحابہ کے چاہنے والے، نبی کی ناموس پر پہرا دینے والے انشاءاللہ اس عقیدے کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ مسیلمہ کذاب یہ کون تھا؟ مسیلمہ کذاب پہلے ایمان والا تھا، کاتب وحی تھا، نبی پاک کے قریب رہتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور یہ نہیں کہتا تھا کہ میں کوئی الگ سے نبی ہوں، یہ کہتا تھا کہ نبی تو وہی ہیں، میں امتی نبی ہوں، میں انہی کا پیروکار ہوں، لیکن مجھ پر بھی وہی آتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کیا، 700 صحابہ، حافظ قرآن صحابہ اس کے ساتھ جنگ میں شہید ہوئے، ایک روایت میں 70 صحابہ کا قول ملتا ہے۔ تو اتنی کثیر تعداد میں صحابہ نے اس ملعون کو، دجال کو قتل کیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بدبخت و واصل جہنم کیا۔ یہ صحابہ کے دور کی بات ہے، اور اس کے بعد پھر مزید جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اس کو صحابہ نے بھی، تابعین نے بھی، اولیاء امت میں سے اور علماء کرام، اور ہر دور میں ہر مجاہد نے، ہر غازی نے، جو بھی نبی پاک کا عاشق تھا، اس نے اس منکر کو، دجال کو زندہ پھر نہیں رہنے دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ بالکل یقین رکھیں، اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کا بیان کیا جائے۔ اور اسکولوں کے اندر اس طرح کی قادیانی مشینری جو ہے وہ بچوں کے ذہنوں کو اس طرح خراب کرتی ہے، تو اپنے بچوں کا سلیبس دیکھتے رہا کریں، خاص طور پر اسلامیات کی جو کتابیں ہیں، یا اسی طرح اردو کی جو بکس ہیں، انگلش کی بکس جو ہوتی ہیں، اس کو دیکھتے رہا کریں کہ ہمارے بچے پڑھ کیا رہے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا نا، اس طرح نہ کیا کریں، دیکھا کریں ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں۔
اللہ نہ کرے یہی آپ کے بچے عقیدہ بچپن میں خراب کر بیٹھیں اور کل آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور پھر آپ کہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو دیکھا کریں، سوچ سمجھ کر اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کروائیں اور پھر ان کی کتابوں کو دیکھا کریں آپ کے بچے پڑھ کیا رہے ہیں، اور اگر غلطی نظر آئے تو فوراً اسکول میں جا کر کمپلین کریں، بات چیت کریں. ہم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، مسلمان اسکول ہیں، تو اگر